کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد، یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر یعنی وعدہ کر کے پھرتے نہیں۔ والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما
وإذا صبرتم فنعم عقبى الدار. بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے. آج پاکستان کی ایک جید اور زبردست ہستی، جن کو استاذ العلماء والفضلاء سے بھی اوپر کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے، اللہ اکبر، جامع المعقولات والمنقولات. کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے لقب جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. تو استاذ العلماء والفضلاء اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی جو لقب ہے یہ حضرت محدث اعظم پاکستان مفتی محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوٹا لفظ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. یہ کیوں چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے؟ جب آپ کے تلامذہ کا ذکر آئے گا، آپ کے شاگردان رشید کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں، جب ان کا ذکر آئے گا تو آپ کو واقعی یہ محسوس ہونے لگ جائے گا کہ استاذ العلماء کا جو لقب ہے یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اگر علم کو اور آپ کے تلامذہ کو اور جو آپ نے زمانے کو، معاشرے کو جید علماء اور زبردست افراد عطا فرمائے، اس کے مقابلے میں چھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. آپ کی سیرت، آپ کا انداز، آپ کا پیارا کردار، آپ کی سادگی و عاجزی اور آپ کا بحر العلوم ہونا، انشاءاللہ الکریم یہ عنوانات بھی آتے جائیں گے. اور پھر اتنے بڑے علم کے ساتھ، اتنے بڑے مقام کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے اساتذہ کا استاد ہونے کے باوجود آپ کا اپنا جو ہے وہ انداز کیا تھا، اور آپ کو محدث اعظم پاکستان کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ الکریم اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کی آپ پر کیا عنایات تھیں، انشاءاللہ الکریم اس کا بھی ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت سے ہم سب کو روشنی لیتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت، بہتر اور عشق رسول کے قلعے کے اندر اللہ اسے ہمیں محفوظ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ خلیل بھائی سے ابھی ہم کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے. قبلہ قاری حکیم خلیل صاحب اتاری جزا شرف ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ابھی خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں
लगाने के काबिल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ऐ मेरे आका। मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो सरापा खता हो निगाहे करम हो सरापा खता हो निगाहे करम हो। मैं सबसे बुरा सबसे बुरा हो निगाहे करम हो सरापा खता हो निगाहे करम हो। करके तुम्हारे गुनाह तुम्हारी पनाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो। कौन करे भला तुम पे करोड़ों दुरूद सरापा खता हो निगाहे करम हो। बद हैं तो आपके हैं भले हैं तो आपके टुकड़ों से तो यहाँ के पने रुख किधर करें। सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाए। आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। सरापा खता निगाहे कदम हो सरापा खता हो निगाहे कदम हो। जिनको सुए हमको भी दरकार है रहमतुल लिल आलमीन। तेरी दुहाई दब गया अब तो मौला बेतरा सर पर गुनाह का बार है। सराफा खता
مانگتا ہو نگاہ کرم ہو سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا نگاہ کرم ہو نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجئے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت فقیر آپ کا ہو نگاہ کرم ہو یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا میں جب بھی گرا ہو نگاہ کرم ہو یا رسول اللہ میں جب گرا ہو نگاہ کرم ہو پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا میں جب گرا ہوں نگاہ کرم ہو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا میں جب بھی گرا ہوں نگاہ کرم ہو تمہاری ہی نسبت ہے سرمایہ میرا میں
صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو مجھے اپنے قدموں میں بلوا لو آقا کرم شاہ والا نگاہ کرم ہو کرم شاہ والا نگاہ کرم ہو کرم شاہ والا نگاہ کرم ہو قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا ہم کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو مجھے اپنے قدموں میں بلوا لو آقا کرم شاہ والا نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو تم اس کے طرفدار تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت نے کیا خوب بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گروں کا سہارا عصائے محمد۔ اور کیا خوب بات کہی ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ فرماتے ہیں دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ گار کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سچا نیاز مند بنائے، اور جس طرح ہم دنیا میں حضور کے کرم کے طلبگار ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو انداز تھے اپنے غلاموں کے لیے، ان کی برکت سے مجھے کہنے دیں کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ حضور کی دعائیں، حضور کی التجائیں اور آقا کریم کا صدقہ ہے، عزتیں بنی ہوئی ہیں۔ جس کریم نے اپنے محبوب پاک کے صدقے دنیا میں عزت سے نوازا ہوا ہے، وہ کریم کرم فرمائے اور کل حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپائے، معاف فرمائے اور عزت کے مقام جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے۔
آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سر ان کا کچھ تعارف کچھ بیان ہو حضرت محدث اعظم پاکستان کا۔ محدث اعظم پاکستان یہ علماء اہل سنت کے میں ان کا بڑا نام ہے جی اور یہ اکابرین اہل سنت میں سے ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کی پیدائش ہند کے شہر دیال گڑھ گرداسپور ضلع جو ہے اس کا ایک حصہ ہے شاید، تو وہاں پر ان کی پیدائش 1903 میں ان کی پیدائش ہوئی 1331 ہجری، یعنی یہ 20ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوئے۔ اور ابتدائی طور پر جس سکول میں پڑھتے تھے تو یعنی بچپن سے ہی ان کا لگاؤ دین کی جانب تھا۔ صحیح۔ جو ان کے والد صاحب تھے وہ بھی ایک سلسلہ چشتیہ صابریہ سے منسلک تھے، واہ واہ واہ، اور بڑے نیک آدمی تھے، کسی کی غیبت پسند نہیں کرتے تھے، کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں سنتے تھے نہ کہتے تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے تھے۔ کیا بات۔ والدہ بھی ماشاءاللہ صوم و صلات کی پابند تھیں اور غوث پاک سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ اللہ، تو خاندانی طور پر یہ جو ہے وہ آپ ایک شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ ویسے تو یہ پنجابی خاندان ہے اور دیندار خاندان تھا یہ، اور کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا والد صاحب کا۔ صحیح تو یوں یہ گاؤں کے اندر رہتے تھے، صحیح۔ اور پھر جو ہے جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اسکول میں داخل ہوئے، جو عام چھوٹے اسکول ہوتے ہیں، پرائمری اسکول ہوگا، جی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنے استاد صاحب سے بھی کہا کرتے تھے کہ ماسٹر صاحب کوئی بزرگوں کی باتیں سنائیں۔ واہ واہ، تو یوں شروع سے ہی جو ہے وہ دین سے محبت، اولیاء اکرام سے محبت، گھر سے ہی جو یہ محبت ملی تھی۔ جی اور پھر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے کرتے پھر اپنے مزید تعلیم کے لیے آپ لاہور آ گئے، اور میٹرک لاہور میں کیا، یا اپنے علاقے میں کیا ہوگا میٹرک، یہاں جو لاہور میں آ کے پھر ایف اے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا ہوگا، اس طرح کسی کالج میں پڑھتے ہوں گے یا پرائیویٹ تیاری کرتے ہوں گے، یہ مجھے تفصیلات نہیں ملی۔ صحیح۔ تو ایک دن آپ نے جمعہ پڑھا یا معلومات ہوئیں کہ جو وزیر خان مسجد ہے لاہور کے اندر، جی لوہاری گیٹ کے اندر غالباً دہلی گیٹ ہے یا لوہاری گیٹ ہے، دہلی گیٹ ہے، دہلی گیٹ کے اندر جو ہے یہ مشہور مسجد ہے وزیر خان مسجد۔ تو اس میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا، یہ جلسہ تھا دارالعلوم حزب الاحناف کا سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے نا۔ صحیح۔ اور اس جلسے کی خصوصیت یہ تھی کہ پاک و ہند کے جو ہے بڑے بڑے علماء آ رہے تھے، ان میں سے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف سے آ رہے تھے، صدر الشریعہ تھے، ملتان سے بھی جو ہے وہ موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سجادہ نشین تھے یہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اس میں انہوں نے شرکت کی۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس جلسے کے اندر شرکت بھی کی اور حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت بھی کی۔ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہاں پر باطنی حسن عطا فرمایا تھا تو ظاہری حسن سے بھی آپ مالا مال تھے۔ تو دیکھتے ہی ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب جلسہ ختم ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ مولانا صاحب کہاں جو ہے قیام پذیر ہیں، اور معلومات کر کے پھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ مزید جو ہے وہ آپ کی صحبت حاصل ہوئی، اور وہ ایف اے تو اپنی جگہ ہی رہ گیا۔ جی آپ نے کہا کہ میں آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ بریلی شریف جاؤں گا اور وہیں جا کے علم دین حاصل کروں گا۔ چنانچہ انہی کے ساتھ جو ہے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ بریلی شریف چلے گئے، اور وہاں پر دارالعلوم منظر اسلام میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود پڑھایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو ان سے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا، مولانا رحم علی جو ہے منگلوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو اس طرح جو ہے اساتین اہل سنت بڑے بڑے علماء سے ان کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، ایک آدمی کو موقع ملتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اور پھر اتنے بڑے بڑے علماء سے بھی، لیکن جب تک خود ذاتی طور پر شوق نہ ہو تو آدمی کوئی بڑی منزل نہیں پا سکتا کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی فن کے اندر۔
آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی دلچسپی یہ لازمی ہے. درست فرمایا. اور آپ کو تو بہت زیادہ علم دین، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کیا ہوا تھا، اور پھر جب دل پر چوٹ لگی اور علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا اور دین سے محبت تو ویسے ہی آپ کو مل چکی تھی. اچھا، آپ نے جو ہے وہ بیعت کرنے کا شرف بھی جو ہے وہ مولانا سراج الحق گرداس پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، یہ چشتی صابری بزرگ تھے، ان سے حاصل کیا. ان کی خانقاہ تھے گرداس پور میں. تو یوں آپ کو جو ہے وہ لگن تو تھی دین کے ساتھ. صحیح. اب جب علم دین کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا اور پھر جو ہے وہ دن رات آپ نے علم دین حاصل کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے. واہ. اور آپ کا انداز کیا ہوتا تھا کہ آپ رات کو بھی پڑھتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں دارالعلوم کے اندر بجلی نہیں آئی تھی، تو جو بریلی شریف کے جو لالٹین جو سڑک پر لگی ہوئی ہوتی تھی اس کی روشنی میں چلے جاتے تھے اور آپ اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے تھے. جب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو پھر آپ نے ان کے کمرے میں لالٹین کا بندوبست بھی کر دیا. واہ 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 واہ. اور پھر نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ مطالعہ شروع کرتے اور پھر ساری رات جو ہے وہ مطالعہ میں گزر جاتی، یا کافی جو ہے رات کا حصہ مطالعہ کیا کرتے تھے. میں صرف اس پر غور کر رہا ہوں کہ لالٹین کی روشنی میں پڑھنا یہ بھی ایک کام ہے. ینگ جنریشن نے تو شاید لالٹین، ہمارے پروگرام میں تو وہ پراپس کے طور پر ہی لگی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسے، میں نے تو عرض کی تھی کہ بھئی اس میں مٹی کا تیل ڈال کے اس کو ذرا جو ہے وہ چلائیں، لیکن لالٹین دیکھی ہو یا دیکھی تو ہوگی بہت ساروں نے، لیکن اس کو یوٹیلائزیشن بھی اس کا ایک کام تھا. لالٹین کے ذریعے سے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لالٹین کے ذریعے سے پڑھنا یہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم بٹن دباتے ہیں اور لائٹ جل جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس طرح نہیں تھا. لالٹین میں جو ہے وہ کیروسین آئل ڈلتا تھا، مٹی کا تیل ڈلتا تھا، اور پھر یہ لالٹین کے اندر ایک جو ہے وہ اس کی وہ بتی ہوتی تھی، اس کا بھی بڑا ایک سلیقے سے اس کو جو ہے وہ لگا کے اس کو بنانا پڑتا تھا، اور پھر کتنی یہ اس کو کھولنا ہے، کتنا اس کو جو ہے وہ نیچے رکھنا ہے، پھر اس کو ڈم کرنا ہے یا اس کو تھوڑا تیز کرنا ہے. اچھا، پھر وہ جو لالٹین کا شیشہ جو ہوتا تھا اس کا، وہ شیشے کو بھی جو ہے وہ صاف جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر الگ کام تھا. اچھا، پھر اس میں لالٹین میں سے دھواں بھی جو ہے وہ نکلتا تھا. یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک جو ہے وہ مشقت یہ بھی برداشت کی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب مشقت برداشت کی ہے، اس میں جب آپ کی لگن جو ہے وہ برقرار رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں مقام بھی آپ نے کیسا عظیم پایا ہے. تو ہمیں بھی اپنی جو ہماری جائز راہیں ہیں، ہماری جائز جو منزلیں ہیں، ان میں آنے والی جو پرابلمز ہیں یا جو مشکلات ہیں، ان سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. سفر کنٹینیو رکھیں، اللہ کریم پر جو ہے وہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، محنت کرتے جائیں، ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. تو یہ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور ان کی محنت کا انداز طلبہ کے اندر مشہور تھا کہ جو ہے وہ اچھا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ طالب علم ہے کہ جس نے جو ہے وہ جان توڑ کوشش کر کے علم دین حاصل کیا ہے. اور آپ کو ایسی لگن تھی کہ گھر سے خطوط بھی آتے تھے تو آپ نے ایک مٹکا بنا رکھا تھا، سارے خطوط اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور جب آپ کو فراغت ہوئی تو پھر جو ہے 3-4 سال جو بھی آپ نے پڑھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر آپ مکتوب پڑھتے تھے جس میں کسی کی فوتگی کا لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، کسی کی بیماری کا لکھا ہوتا تھا، وہ بیماری سے شفا کی دعا کرتے. تو یہ انداز تھا اور زبردست جو ہے وہ علم دین آپ نے حاصل کیا. کیا بات. اور دارالعلوم منظر اسلام کے اندر آپ نے جو ہے وہ ساری تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں چلے گئے تو وہاں پر دارالعلوم معینیہ عثمانیہ جو بھی نام تھا اس کا، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. اور پھر جو ہے وہ صدر الشریعہ دادو چلے گئے، علی گڑھ کے ساتھ کوئی علاقہ ہے تو وہاں کے دارالعلوم میں آپ چلے گئے، تو یہ بھی ساتھ چلے گئے. تو یوں تعلیم آپ نے 1932 میں آپ فارغ التحصیل ہوئے. صحیح. اور جب فارغ ہوئے
تو دارالعلوم منظر اسلام کے اندر ہی آپ نے پھر تدریس کا آغاز بھی کر دیا. جو پڑھا تھا وہ پڑھانے لگے. کیا بات. اور تقریباً 4 سال آپ نے یہاں پر پڑھایا. اور اس کے بعد جب دارالعلوم منظر اسلام بی بی جی مسجد کے اندر شروع ہوا بریلی کے اندر ہی, تو پھر وہاں پر آپ نے پڑھانا شروع کیا. دارالعلوم منظر اسلام اور مظہر اسلام ان دونوں مدرسوں کے اندر آپ نے تقریباً 13 سال پڑھایا. 1947 تک جو ہے یہ آپ کے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا. تو وہی جو ہے وہ اپنے دیال گڑھ گرداسپور سے آپ کا سفر لاہور میں ہوا, لاہور سے پھر بریلی ہوا, اور پھر آپ نے بریلی کے اندر ہی جو ہے وہ یوں 13 سال پڑھانے کا عرصہ اور 4-5 سال جو ہے وہ پڑھنے کا عرصہ آپ کا وہاں رہا. تو یہ آپ کی جو ہے وہ زندگی کے ابتدائی ایام تھے جس میں آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اور یوں جو ہے وہ سلسلہ تعلیم شروع بھی فرمایا. اور یہ سر دیکھیں آپ کا اسٹرگل کا دور, اسٹرگل یہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیے جنہوں نے بھی بڑے مقام حاصل کیے ہیں, چاہے دنیاوی طور پر خالد بھائی, عدنان بھائی, چاہے دینی طور پر, ان کی زندگی میں آپ کو اسٹرگل جو ہے یہ ضرور ملے گی آپ کو. اور جس کا یوں ہے کہ بھئی منہ میں سونے کا چمچہ جو ہے وہ لے کر کے پیدا ہوا ہے, تو پھر بعض اوقات وہ چمچہ کہاں غائب ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, پھر پتہ چلتا نہیں ہے اس کا بھی. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو اسٹرگل سے, محنت سے, ہارڈ ورکنگ سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے, اور دل جو ہے وہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے, اور آگے بندہ جو ہے وہ بڑھتا رہے. ایفرٹ, کوشش زندگی کے اندر ضرور جاری رکھے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردان رشید میں جن جن عظیم ہستیوں کے نام آتے ہیں, وہ اگر آپ نام سنیں گے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ استاذ العلماء کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوٹا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. مختلف علماء کی مختلف جو ہے وہ صفات ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں سے کتابیں لکھنے لکھانے کی جو خدمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے کہ وہ کتابیں لکھتے ہیں, اور بعض جو ہے وہ تقریر کے ذریعے اپنی جو ہے علم دین کی خدمت دین کو سر انجام دیتے ہیں. اور مدرس بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کے وہ عنایت یافتہ بندے ہیں کہ جو مختلف طرح کے مقررین بھی تیار کرتے ہیں, محدثین بھی, علماء بھی, مفسرین بھی, کیونکہ یہی وہ ابتدائی ذریعہ ہے جہاں سے آدمی ایک اچھا جو ہے وہ عالم دین بنتا ہے, مفتی بھی بنتا ہے, مفسر بھی, محدث بھی. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اگر یوں دیکھا جائے, دراصل جو شاگرد جو جس انداز میں دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, پھر بالخصوص وہ جو استاذ کی محنت ہے, اس نے جو اسے ایک رنگ دیا ہے, جو اسے دین کی ایک کڑھن عطا کی ہے, وہ بعض اوقات استاد کی کڑھن شاگرد سے نظر آ رہی ہوتی ہے. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم ان کے شاگردوں پر نظر کرتے ہیں, ان کے شاگردوں میں مفسر اعظم حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں, اور اسی طرح محدث اعظم حضرت شریف الحق حمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے بخاری شریف کی 5 جلدوں میں اور بعض مکتبوں نے 5 سے زیادہ جلدوں کے اندر بھی شائع کیا, اسے بخاری شریف کی شرح شائع کی. یہ شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, اور القاری جی نزہت القاری کے نام سے. اسی طرح جلیل القدر امام اور شارح بخاری حضرت غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تفہیم البخاری, یہ بھی شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تفہیم البخاری یہ 11 جلدوں پر مبنی جو ہے نا یہ بخاری شریف کی شرح ہے, اور ضخیم جلدیں ہیں. اور یہ بزرگ جو ہے یہ آپ کے داماد بھی ہیں. اللہ اللہ, رشتہ بھی ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور دیگر انہوں نے بڑی مسلم الثبوت کی شرح ہے آپ کی, دیگر اور بھی اس طرح کی. یہ تو ایک بخاری شریف تو میں نے یعنی حدیث کی خدمت کے حوالے سے عرض کیا, ورنہ ان کی علیحدہ سے اور بھی کتابیں ہیں, تراجم بھی ہیں, دیگر کتابیں بھی ہیں. اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اسی طرح مفسر قرآن حضرت مولانا جلال الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہترین قرآن مجید کے احکام القرآن پر قرآن مجید کی وہ آیات
جو احکام پر مشتمل ہیں اس کی تفسیر آپ نے بیان کی ہے کئی جلدوں کے اندر. اسی طرح حضرت سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کشری والے، یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اسی طرح حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں سیرت مصطفیٰ اور نہ جانے کتنی کتابیں، یہ سارے کا سارا فیضان انہیں کہاں سے ملا؟ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فیض ملت حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان کے. اور ایسی عظیم ہستی ہیں جی حضرت فیض ملت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عدنان بھائی میں بھکر جب میرے پاس ذمہ داری تھی، ہاں جی کیا دن تھے وہ بھی سبحان اللہ، مجلس سے رابطہ بالعلماء والمشائخ کی، تو یہ بھکر کے مضافات میں تھے کوئی بڑے جید مدرس تھے اور بڑے استاد تھے، بڑا ان کا چرچا تھا. تو ان کی زیارت کے لیے جو ہے وہ حاضری ہوئی وہاں پر. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بھی حضرت فیض احمد صاحب ویسی دورہ تفسیر قرآن کرا کے گئے ہیں. واہ. اور ہمارے الحمدللہ مہروز بھائی نے بھی دورہ تفسیر قرآن جو ہے وہ کیا ہوا ہے حضرت جو ہے وہ فیض ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. سبحان اللہ. جی حضرت ابو سعید مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عالم دین ہیں. درود پاک کے یوں کہہ لیں ان کو عام کرنے کے حوالے سے اور لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے حوالے سے عاشق درود و سلام. سبحان اللہ، ان کی بڑی خدمات ہیں. اسی طرح نباز قوم حضرت حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فیض پایا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ تبارک و تعالی محدث اعظم کا صدقہ ہمیں بھی علم سے اور عمل سے محبت نصیب فرمائے. انہیں محدث اعظم کیوں کہا جاتا ہے خالد بھائی؟ کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی وجہ سے آپ کو محدث اعظم کہا جاتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھاتے اور ایسی توجہ سے پڑھاتے کہ بسا اوقات درس حدیث دیتے ہوئے اتنے جلیل القدر تلامذہ کا نام سنا ہے تو استاذ کا اندازہ لگائیے. کبھی ہم کوئی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ تحریر ہم پر اچانک ایسا اثر چھوڑتی ہے کہ دل بالکل ساری توجہ ہٹا کر اس کتاب کی طرف یا کتاب میں موجود مضمون کی طرف ایسا لگ جاتا ہے کہ آپ اس مضمون سے بالکل کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بات. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درس حدیث کے حوالے سے ایسا انداز تھا کہ بسا اوقات حدیث مبارکہ کا درس دے رہے ہوتے سلمان بھائی، وہ درس 4 گھنٹے تک طویل ہو جاتا. اس کے باوجود کیونکہ طلباء آئے ہیں تو وہ علم دین سیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، مختلف پیریڈز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ کے بعد ٹاپک چینج کرنا پڑتا ہے، اور یہ طلباء کی ذہن کو بھی سامنے رکھ کر اور ان کی صلاحیتوں کو بھی سامنے رکھ کر. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حدیث رسول پڑھا رہے ہوتے تھے تو اتنا پیارا انداز، اتنا دل نشین انداز ہوتا تھا کہ 4 گھنٹے احادیث مبارکہ کو ہی پڑھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی پر تھکن ہو جائے، اللہ اللہ، مجال ہے کہ کوئی اکتاہٹ کا شکار ہو. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھاتے، اور جب آپ پڑھاتے جیسے امام مالک امام مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اہتمام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھانے کے لیے. آپ دیکھیں تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بھی یہ انداز نظر آتا ہے کہ جب مسند تدریس کی طرف جا رہے ہوتے تو بہترین خوشبو لگاتے، غسل فرماتے، وضو کرتے، اور پھر اہتمام کے ساتھ احادیث رسول پڑھانے کے لیے جب آپ تشریف لے جایا کرتے تو طلباء ہماتن ادب ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف آتے، اور بالکل جب تک درس جاری رہتا ہر طالب علم ادب کی تصویر بنا رہتا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقتاً فوقتاً حدیث رسول کا تقاضا، حدیث رسول کیا چاہتی ہے، اور جب آپ اس کی باریکیاں بیان کرتے، مسائل حدیث سے مستنبط فرما کر بیان فرما رہے ہوتے، تو ایسا لگتا کہ ایک دفتر کھلا ہے کتابوں کا جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان ان کو عطا فرما رہی ہے. یوں پھول جھڑتے جاتے احادیث رسول سے، علم کے قیمتی موتی آتے جاتے،
اور آپ کے طلباء اس کو سمیٹتے جاتے. ادب ایسا سکھایا کرتے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک مرتبہ بخاری شریف پر کسی نے گلاب کا پھول رکھا ہوا تھا. بخاری شریف حدیث رسول کی کتاب ہے، لوگ جانتے ہیں، اور یہ خاص و عام میں مشہور ہے کہ بخاری شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ دلاتے ہوئے اس بات کو بیان فرمایا کہ گلاب اگرچہ نرم و نازک اور اچھا پھول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس سے بھی زیادہ اچھی، لہٰذا اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے. اور جب کتابیں رکھنے کی تلقین ارشاد فرماتے تو اس میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ ہوتا کہ باقاعدہ اس بات کو بیان کرتے کہ کتابیں رکھو تو پھر حدیث کی کتاب پر کوئی عام کتاب نہیں آنی چاہیے. صرف اگر اس کے اوپر کوئی کتاب آ سکتی ہے تو وہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب حدیث کی کتاب پر نہ آئے. بے انتہا حدیث رسول کی خدمت کیا کرتے، اور آپ کا جب بیان ہوتا تو اکثر اوقات اس میں احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی کثرت سے بیان کرتے اور ان کی شروحات بیان کرتے رہتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز میں جہاں ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے میں جیسا مضمون حدیث کا ہوتا تھا ویسی کیفیت آپ کی اور آپ کے درجے میں موجود طلباء کی ہوتی. اگر کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والی تکالیف کا بیان ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اس طرح کے احوال کا بیان ہے جو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک عاشق رسول آپ دیدہ ہو جائے ان پر، تو ہمیشہ آپ کی آنکھ آپ دیدہ ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جایا کرتی تھی. اور کبھی احادیث میں وہ تذکرہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر تبسم فرمایا ہے، تو آپ بھی پھر مسکرا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان فرمایا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کے ذکر میں ہی اتنی برکت ہے، تو ان کی صحبت میں جنہوں نے وقت گزارا ہوگا اور وہ بھی حدیث رسول سنتے ہوئے، اللہ اکبر، اس کے ذوق کا عالم کیا ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جس طرح مقام بہت اعلیٰ ہے، جس طرح علم جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، ویسے ہی آپ کی نماز کے ساتھ محبت بھی اپنی مثال آپ ہے. اور آپ کا بھی ایک ذوق تھا نماز پڑھنے کا. تو ہماری زندگی میں نماز اور علم یہ کس کیٹیگری میں ہے اور کس جگہ پر ہے، ہم سب اس کا اندازہ لگا لیں. کیا ہمیں فرائض بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جن کا سیکھنا ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے. ہر علم کا سیکھنا فرض نہیں ہے، درجہ بدرجہ حسب حال جو ہے نا یہ علم متوجہ ہوتا ہے. تو بندہ اس بات پہ غور کرے کہ میری جو کیفیت ہے بے حیثیت مسلمان ہونے کے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر جو سیکھنا فرض اور لازم ہے، کیا مجھے وہ آتا ہے؟ نہیں آتا تو سیکھ لیں. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ بڑے آسان ذرائع دے رہا ہے. مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے، وللہ الحمد. اجتماعات ہیں الحمدللہ، ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے، امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے، مدنی قافلہ ہے، مختلف اپلیکیشنز ہیں، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان ہیں. یہ بھی اپنا ایک جو ہے وہ اثر رکھتے ہیں. بندہ علم دین حاصل کرنے کی طرف آئے اور علم بھی حاصل کرے، پھر عمل بھی کرے. اللہ ہمیں بھی نماز سے محبت نصیب فرمائے. حاجی شاہد صاحب نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا بڑا پیارا ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس اسی نماز کے موضوع سے متعلق، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نماز مصیبتوں کا بہترین علاج ہے. ایک بڑی پیاری اور ایمان کو جگمگا دینے والی حکایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا. اچھا، جب آپ کو خبر ملی تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے، اور نماز کو آپ نے اتنا دراز کیا، اتنا طول کیا کہ لوگ آپ کے بیٹے کو دفن کر کے واپس آئے تو تب آپ فارغ ہو. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ اتنی دیر تک نماز میں مشغول رہے. فرمایا مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، میں جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا.
تو میں نماز میں مشغول ہو گیا، کیونکہ جب نماز میں مشغول ہوئے تو دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ کوئی حاجت پیش آئے تو صبر کریں اور نماز سے مدد چاہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز ایسی عبادت ہے جو عبادت بدنیہ بھی ہے، عبادت نفسانیہ بھی ہے، اور اس عبادت سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو سچے مسلمان ہیں ان کو نماز گرا نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، ان کے علاوہ کو بھاری، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرے ہر مصیبت کے وقت، خاص نماز سے، جیسے قحط سالی ہوتی تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی جاتی، مخصوص اس کا طریقہ ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا، نماز سے مصیبت کا علاج ہوتا ہے، اس کی بڑی پیاری حکمت و بڑی پیاری وجہ، بہت زبردست ریزن جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر دیتی۔ اب کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کی مشکلیں دل سے بھلا دی جاتی، اللہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہم امور درپیش ہوتے تو آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے۔ گھر میں کوئی چیز ملاحظہ نہ فرماتے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کا غلبہ ہوتا، مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ تو مصیبتوں کا بہترین علاج نماز، رحمت حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ نماز۔ نماز سے بدن کی صفائی ہوتی ہے، نماز سے لباس کی صفائی ہوتی ہے، نماز ہمارے اخلاق کو پاکیزہ کرتی ہے، نماز سے آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، نماز سے اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم حضور قلب سے دلی طور پر نماز پڑھیں، دیکھیں مختلف دوائیں ہوتی ہیں، مختلف تاثیریں ہوتی ہیں، تو ایسی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ پہاڑوں کی ہوا جو ہوتی ہے، کھلی فضا ہوتی ہے، یہ تندرست کر دیتی ہے۔ تو مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدے مند ہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سے محبت بھی عطا فرمائے، اور اچھے طریقے کے ساتھ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ پاکستان کا ایک پاکستان کا علاقہ فیصل آباد مشہور ہے، یہاں پر آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے اور بڑی خدمت کی ہے حدیث شریف کی، علم دین کو بہت جو ہے آپ نے یہاں عام فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہاں کہاں کا سفر فرمایا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے 13 سال بریلی شریف کے اندر پڑھانے کی سعادت حاصل کی، صحیح، اور طلباء نے ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ کیا بات۔ اچھا، اس میں ایک اور بات تھی کہ انہوں نے اپنے جید اساتذہ کی سرپرستی میں پڑھایا۔ واہ۔ تو یوں جو ابتدائی طور پر جو ہے وہ اپنے استاذ کی جو ہے سرپرستی میں بندہ پڑھائے تو بہت کچھ مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا بات۔
اور یوں جہاں پر آپ نے علم دین کے اندر رسوخ حاصل کیا وہاں پڑھانے میں بھی جو ہے وہ آپ کو رسوخ حاصل ہو گیا. اور پھر جب 1947 میں یہ اپنے علاقے دیال گڑھ میں آئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان بن گیا. تو پھر انہوں نے ساروں کی وزیر آباد آپ کے علاقے میں جو ہے کچھ عرصہ گزارا اور بھکی شریف کے اندر بھی آپ نے کچھ دن گزارے. تو یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو 1949 میں آپ فیصل آباد چلے گئے اور فیصل آباد جانے کا جو ہے وہ کیا یعنی ذریعہ کیا بنا, واقعہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر میرے مشائخ فرمائیں گے, میرے بزرگ فرمائیں گے, میں وہاں جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے وہ خط لکھا اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجھے کہاں پر جو ہے وہ تدریس کرنی چاہیے. تو پھر ان کی طرف سے جو ہے وہ خط آیا کہ آپ جو ہے فیصل آباد تشریف لے جائیں. اس وقت اس کو لائل پور کہا جاتا تھا. تو آپ نے 1949 میں شوال المکرم میں وہاں پر آپ تشریف لائے اور وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دارالعلوم بنا ہوا تھا اور آپ نے اس دارالعلوم میں پڑھانا شروع کر دیا, بلکہ آپ نے ایک کرائے کا مکان لیا اور اس میں جو ہے وہ درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے شاہی مسجد میں ابھی چھت نہیں پڑی ہوئی تھی, صرف مسجد کا نام ہوگا, تو وہاں پر ایک ٹینٹ لگایا اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ درس دینا شروع کر دیا. اور اللہ پاک نے لوگوں کے دل ان کی جانب مائل کر دیے. صرف 1 سال کے عرصے میں جو ہے آپ نے دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام جو دارالعلوم ہے اس کا آغاز فرما دیا. اور اللہ پاک کے کرم سے آپ نے پھر جو ہے جب پڑھانا شروع کیا تو کیونکہ آپ خود بھی پنجابی تھے اور پنجابی ماحول کو ہی سمجھتے تھے, تو میں نے غور کیا ہے کہ جو یہاں پنجاب بھر کے طلباء تھے ان کے دل آپ کی جانب مائل ہو گئے. اور پھر آپ کے پڑھانے کا انداز جیسے خالد بھائی نے بیان کیا ہے کہ بڑے زبردست انداز سے آپ پڑھایا کرتے تھے, اور جہاں پڑھنے میں ان کا انہماک ہوتا تھا وہی انداز آپ کا دورہ حدیث شریف کروانے کا بھی ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور انہماک کا عالم دیکھیے کہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے نا, تو پڑھاتے ہوئے کوئی امامہ شریف کا پیج کھل گیا ہے تو اس کو درست نہیں کرتے تھے. 4-5 گھنٹے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا اور جب فراغت ہوتی تو اس کے بعد امامہ شریف صحیح کیا کرتے تھے. یعنی ایسا انہماک تھا پڑھانے کا. اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث آپ پڑھاتے کہ جس میں آپ کے جو ہے آپ پر جو ظلم ہوئے تھے غیر مسلموں کی جانب سے, تو جب اس کا تذکرہ آتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. اور جس میں کوئی مسکرانے کا ذکر ہوتا ہے, جیسے خالد بھائی نے بھی کہا کہ طلبہ کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ مسکرائیں, خود بھی مسکرایا کرتے تھے. تو یہ انداز آپ کا ہوتا تھا, یعنی رو رو کر پڑھایا کرتے تھے. تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے یعنی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا انداز تھا, اور اللہ پاک نے پھر لوگوں کے دل بھی آپ کی جانب مائل جو ہے کر دیے. اب جو رضوی جامع مسجد ہے وہ فیصل آباد کی بڑی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ جو دارالعلوم بنا ہوا ہے وہ بھی زبردست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے وہ مرجع ہے علم کا. تو یہ ان کا اخلاص تھا, ان کی محنت تھی, اور ان کی لگن تھی حدیث پاک سے, اور ساری زندگی آپ نے جو ہے یہ سلسلہ یہاں پر تقریباً اب 24 سال آپ نے درس حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا. تو اس لیے جو ہے بڑے بڑے علماء نے آپ سے علم دین حاصل کیا ہے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر بھی ہو رہا ہے, تو ناظرین کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سگی اتار محمد عمر ایات اتاری تاملیہ والا سے عزمگزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے, اور آج کا موضوع بھی محدث اعظم بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم ان بزرگان دین کی آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ایک چیز جو ہمیں ان میں نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا ہے حسن اخلاق. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمارے اندر حسن اخلاق کیسے پیدا ہو اور ہم برے اخلاق سے کیسے بچیں. برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. پیارے خلیل بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جزاک اللہ خیر. آمین. جی عدنان بھائی. حسن اخلاق اپنانے کے لیے ویسے مختلف طریقہ کار ہیں. نیک بندوں کی سیرت کا مطالعہ بھی اسی طرح. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے حسن اخلاق,
इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला की किताब है, ये उसका तर्जुमा है। तो इंशाअल्लाह रहमान उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर हुस्न अखलाक के मुख्तलिफ अंदाज अहदीस मुबारका की रोशनी में दर्ज हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान उससे भी जज्बा पैदा होगा और जो अंदाज उसमें ज़िक्र किए गए हैं उन्हें अपनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्हें नाफिज करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आप भी हुस्न अखलाक के पैकर बनते चले जाएंगे। मरहबा जी। मिसेज है, उनका ना तो बालों का प्रॉब्लम है, बाल बहुत आजकल झड़ रहे हैं, वो पानी की वजह हो सकती है और खारिश भी थोड़ी थोड़ी ना होती है साथ, कभी कभार मतलब ऐसे मतलब खारिश ज्यादा होती है, करनी पड़ती है नाखूनों से, तो इसका कोई मजीद नुस्खा बता दीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह बरकत दे आपको। जब आप बता रहे हैं पानी का प्रॉब्लम है तो पानी का प्रॉब्लम हल कर लें तो उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। बाकी क्या है तो खलील भाई ही बताएंगे इस पर। जी खलील साहब जी, मेरा वो मेरी बच्ची है ते ओदे अखी दे दीद दे पत्थे कमजोर हैं, ओदे वास्ते कोई नुस्खा दसा देवें। जो हाफिज कुरान है ते ओदी अखी दा जेड़े ना पत्थे कमजोर थी जनो दर्द होंदे उन्हें को, ओदे वास्ते कोई नुस्खा दसा देवें। मरहबा, आप समझ गए खलील भाई? समझ गए जी। चलिए जी आगे। मेरे प्यारे प्यारे सलमान अंकल, मैं हूँ मोहम्मद अहमद तारी चिश्तिया शरीफ से। मेरे प्यारे प्यारे खलील भाई मुझे ये कलाम सुना दें। खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आबाद रहे बेटा, खुश रहे, माशाल्लाह जी। मेरे ना बाकी और एक बातें सीनियर की बीमारी, उनके तल्लीक मैं कुछ पूछना चाहता था उनसे कि इनका कोई प्रॉपर इलाज या इस तरह की कुछ दवा जिनसे इनको आराम आ जाए। इनको ना तकरीबन हर 4 माह के बाद खून लगता है, तो डॉक्टर से बता रहे थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इनको रोजाना लगे करेगा ना खून। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह का ना ही हो तो अच्छा हो, कि अगर कोई इस तरह की मेडिसिन दवाई वगैरह हो कि जिसकी वजह से जो है ना इनका खून खुद ब खुद बनता रहे, ये पूछना चाह रहा था उनसे। अल्लाह रहमत अता फरमाए और आफियत फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। इलाज तो खलील भाई बताएंगे, काट भी करवाएं, विजात तारिया भी लें, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। जी जी, रफाकत अली बात कर रहा हूँ। वालिद साहब के ना लेफ्ट हैंड में ना पेन होती है। जो वालिद साहब है ना उनके लेफ्ट जो बाजू है ना उसमें पेन होता है, तो उसके बारे में मालूमात करनी थी कि इसके अलावा कोई उसका तावीज वगैरह बनवा लें या फिर कोई और इलाज बता दें उसका। अल्लाह सेहत अता फरमाए, आमीन जी। वाजिद अली बोल रहा हूँ यहाँ से बावलपुर से। मैं पूछना था कि जो बंदा रात को दांत खिंचता है, सोते हुए दांत खिंचता है, उसका क्या हाल है? आप समझिए खलील भाई क्या कहा है? दांत पीसते हैं सोते में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बल अल्लाह रहमत फरमाए। आगे चलते हैं जी। गुलाम मोहम्मद हज़रत तारील और कर रहा हूँ। माशाल्लाह खुले अल्लाह कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। खलील भाई की आमद मरहबा। खलील भाई मेरा बेटा 6 साल का है, उसको शुगर है। एक तो उसके लिए इलाज अता फरमा दे, रूहानी भी और देसी भी। दूसरा है कलाम सुना दे, हम न छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद। अल्लाह आफियत और सलामती अता फरमाए, आमीन जी। नाथ खान इस्लाम भाई सर कलाम सुना दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आका मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मरहबा। खलील भाई से गुजारिश है जी, आंखों के हलकों का इलाज बताएं। आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के जो है बन जाते हैं, इसके लिए एक हल तो ये भी है कि नींद भी पूरी करें। रात को जब सोने लगें तो पहले नंबर पर मोबाइल बंद करें और फिर जो है वो आराम फरमाएं। नींद पूरी होती है तो भी इस तरह ये आंखों के गिर्द जो हल्के हैं ये खलील भाई ये ठीक हो जाते हैं। ऐसी बात है या नहीं है? ये भी एक वजह है और जिगर की खराबी इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। सही चलें जी, वो भी है। आगे चलते हैं जी। हाजी मुश्ताक के बारे में भी एक दिन उनकी ज़िंदगी के अहवाल बयान करें, उनकी नातें सुनाएं। मोहम्मद ये हैं जी हसनैन रज़ा तारी साहब, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी। ये हैं जी बहावलपुर से मैसेज है, मनकबत उम्मे अत्तार सुना दें। शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे जी। अशफाक भाई का या अब्दुल हबीब भाई का कोई एक कलाम सुनाए। मेदे में दर्द रहता है, इसका भी कुछ हल बताएं। अल्लाह शिफा अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। 4 साल 3 माह की बेटी है, मगर पूरी तरह बात नहीं कर पाती, कोई रूहानी इलाज भी बताएं। ठीक है जी। और इनका कहना है कि जी खलील भाई से अर्ज है
کہ جسم میں درد کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے۔ گردے میں پتھری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے جی۔ اور بھی قربان بھائی ہیں، چشمہ برائسن کو کلام سننا ہے خلیل بھائی سے، اتار ہمارا ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، دل جان سے پیارا ہے، اتار ہمارا ہے، واہ جی سبحان اللہ۔ آگے یہ پھر وہی فرمائش عبدالحبیب بھائی کے نئے کلام کی آئی ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ کچھ کلام بھی سنائیں خلیل بھائی، پھر علاج بھی بتائیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ گلا مسلسل خراب رہتا ہے اور ہونٹ بھی جو ہے وہ یہ سوج جاتے ہیں، پھٹتے بہت زیادہ ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اللہ شفا عطا فرمائے، آمین۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ کلام بھی سنایا جائے۔ کہاں سے میسج ہے جی؟ یہ ہے جی بستی ملوک سے، واہ سبحان اللہ، مرحبا۔ بستی ملوک یہ ملتان شریف کا مضافاتی علاقہ ہے، اور بستی ملوک کے قریب ہی ہے شوکت کالونی۔ شوکت کالونی میں ہمارے مجلس رابطہ بالعلماء کے نگران مجلس پاکستان جناب حضرت مولانا محمد افضل مدنی صاحب جزا شرفہ قیام پذیر ہیں، اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ گئے ہیں کبھی عدنان بھائی شوکت کالونی؟ جی میں بستی ملوک گیا ہوں، شوکت کالونی نہیں گیا۔ اچھا میرا جو ہے ملتان جانا ہوا ہے، ملتان والے آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سلمان بھائی سے کہیں ملتان کب آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اب آپ جو ہے وہ ملتان کے لیے نیت کر لیں، میرا تھا کہ میں آپ کو گزارش کروں جی بالکل نیت کر لی، ملتان والوں کی پیاس بجھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ جی خلیل بھائی کچھ کلام اور پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے، دو جہاں کے تاجدار، میں خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روضے پر صدقے ہوتا، روضے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا اپنے رحمت بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمیں اپنے دل جان سے پیارا 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 ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عشاق کا نعرہ ہے، عطار ہمارا ہے، حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی، 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 اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے، اللہ کے ولیوں تک مرشد نہیں پہنچایا، 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 خواجہ بھی ہمارا ہے، خواجہ بھی ہمارا ہے، سجاد ہمارا ہے، داتا بھی ہمارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، دل جان سے پیارا ہے، عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے۔ مرحبا خلیل بھائی، کیا بات ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ نے تو 26 میں نگران شورا کے جو ہے وہ بیان کی یاد دلا دی۔ عبدالحبیب بھائی کا نیو کلام آئیے مل کر سنتے ہیں۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، آقا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو
کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، ہاں پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، ہاں بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ،
کچھ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن ہاں روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا واہ جی ماشاء اللہ کیا زبردست کلام آپ نے عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا یہ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور علو مقام ہے، بلند مقام ہے حضور کا، کہ دنیا کے ہر خطے میں ہر رنگ و نسل کا اور مجھے کہنے دیجئے ہر بولی بولنے والا آپ کو آقا کریم کا ماننے والا مل جائے گا۔ سبحان اللہ وللہ الحمد۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں، اور جو علاج وغیرہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے وہ بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تھیلی سیمیا کے حوالے سے پوچھا تھا، اس کا جو ہے باقاعدہ علاج جو ہے کسی اچھے طبیب سے مل کر چیک اپ کروا کے آپ کروائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ دیکھ لیں آس پاس، تو اس طرح یہاں بغیر دیکھے جو ہے کچھ علاج بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائے، نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانوں اس طرح بیٹھ کر آپ نے مغرب تک یہ عمل کرنا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو پڑھنا ہے بار بار بغیر گنے، اس کو پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور شروع میں اور بیچ میں اور اینڈ میں آخری میں چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو اس کو پڑھنا بند کر دیں اور دعا کریں، جب اذان کا ٹائم ہو جائے تو پھر دعا ختم کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے اس طرح کے مریض جن کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں یا مختلف مسائل کے لیے اس کو جو ہے کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے اس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھنے میں نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے بال جھڑنے کے حوالے سے پوچھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ بال جھڑنے کی ایک وجہ تو انہوں نے خود ہی بیان کی تھی کہ
جو ہے پانی، کھارا پانی بھی اس کا سبب بنتا ہے، خون کی کمی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو دیکھ لیں اگر خون کی کمی ہے تو اس کا علاج بھی باقاعدہ کیا جائے۔ خون کی کمی کے لیے ایک بہت اچھا علاج یہی ہے کہ رات کو انجیر جو ہے ہر کھانے کے بعد 2 انجیر استعمال کر لیں، یا رات میں بھی کھا سکتے ہیں دودھ وغیرہ کے ساتھ۔ انجیر ہے، خوبانی ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو جس سے خون کی کمی پوری ہو تو پھر انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ باقی 2-3 کچھ آئل ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو مکس کر کے آپ استعمال کریں۔ بادام کا تیل آپ لے لیں 50 گرام، اور بادام کا تیل 50 گرام، کسٹر آئل یہ بھی 50 گرام، اور اس کے ساتھ ناریل کا تیل یہ بھی 50 گرام، اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے نیم کا تیل۔ نیم کا تیل یہ 25 گرام۔ سر میں انہوں نے خارش بھی بتائی تھی، تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ آئل فائدہ کرے گا۔ بال جھڑتے ہیں اس حوالے سے بھی، اور بالوں کو گروتھ کے لیے، بالوں کی گروتھ کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ 50 گرام بادام کا تیل، 50 گرام کسٹر آئل، 50 گرام ناریل کا تیل، 25 گرام نیم کا تیل، اور اس میں 10 گرام انڈے کا تیل شامل کر لیجئے۔ تو ان کو مکس کر کے لگائیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ روزانہ 1 مرتبہ لگا لیجئے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے پٹھے کمزور ہیں تو اس کا بھی باقاعدہ چیک اپ کروا کے علاج کروایا جائے۔ ایک بہت ہی مشہور خمیرہ ملتا ہے جس کا نام ہے خمیرہ گاو زبان عنبری جواہر دار، تو یہ لیا جائے، یہ بینائی کے لیے، آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، امید ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر میں ایک صفوف بنا کر بھی آپ رکھ لیجئے جس کے اندر آپ 60 گرام بادام لے لیں، اور 60 گرام مغز، چہار مغز تمام، یعنی کہ اس کے اندر کھیرے کے بیج آ جاتے ہیں، خربوزے کے، تربوز کے اور کدو شریف کے بیج، یہ چاروں بیج آپ نے 15 گرام لیں گے تو 60 گرام ہو جائے گا، اور 60 گرام بادام اور 25 گرام جو خشک دھنیا ہوتا ہے اس کے بیج لے لیجئے، اور پھر اس کے بعد 10 گرام آپ اس میں 12 گرام دکنی مرچ شامل کر لیں، 12 گرام دکنی مرچ، اور تقریباً 25 گرام جو ہے سونف شامل کر لیں۔ یہ سب چیزیں مکس کر کے اس کو پیس لیں اس میں، اور پھر آخر میں اس میں مصری شامل کر لیں آدھا پاؤ کے آس پاس۔ تو ان کو مکس کر کے صبح شام 1-1 چمچ استعمال کریں آنکھوں کی بینائی کے لیے، طاقت کے لیے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ کرے گی، لیکن باقاعدہ اس کا چیک اپ کروا کر علاج کروایا جائے۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس کے آنکھوں کے، ان کو دکھانا جو ہے مفید رہے گا۔ اسی طرح سے دانت پیستے ہیں تو دانت پیسنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پیٹ کی خرابی، اور چاہے کیڑے ہوں یا کسی اور سبب سے پیٹ کی خرابی کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پانی زیادہ پئیں، سبزی کا استعمال کریں، قبض ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور اسی طرح سے انجیر ہر کھانے کے بعد 2 استعمال کریں، پیٹ کا نظام صحیح ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی بہتری کی طرف آ جائے گا۔ گلا خراب رہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض لوگ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، پکوڑے، سموسے، ہر چیز تقریباً چل رہی ہوتی ہے، پھر گلا بھی خراب ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ساری گلے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے نازک عضو کون سا ہے جسم کا، تو کسی بہت بڑے ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میں کہوں گا کہ گلا، کیونکہ ہر چیز کو گلے سے گزرنا ہے، ہر چیز کو گلے سے گزرنا ہے، چاہے وہ معدے کے لیے کوئی آپ دوا کھائیں، کسی بھی چیز کے لیے کھائیں، جو بھی غذا کھانی ہے گزرنا اس نے گلے سے ہے۔ تو گلا جو ہے بہت اہم چیز ہے، بہت حساس یہ ہے گلا، تو اس لیے جو بھی آپ نے اتارنا ہے، جو بھی کھانا ہے پینا ہے، تو دیکھ بھال کے اس کو اتارا جائے۔ تو جب تلی ہوئی چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ گلے میں فائدہ ہوگا۔ عام طور سے اگر گلے میں خرابی ہے تو پتے لے لیں نیم کے، تھوڑے سے مٹھی بھر پتے لے کے اس کو جو ہے گرم پانی میں ابال کے اس کے غرغرے کیے جائیں، کلیاں کی جائیں، غرغرے کیے جائیں، اور اسی طرح سے میتھی دانہ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں، غرارے اس کے کیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مثانے میں یا گردے میں پتھری بتائی تھی گردے میں، تو اس کے لیے 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ لیں، 46 مرتبہ 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ کر پھر اس کاغذ کو پانی میں ڈالیں، اور اس کا پانی صبح شام دن میں کئی مرتبہ پیتے رہیں، اور پانی کم ہو جائے تو اور ملا لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باقاعدہ اس کی دوا آتی ہے، کتنی بڑی پتھری ہے، جب وہ سائز پتہ چلے گا پھر اس کا جو ہے باقاعدہ علاج بتایا جا سکتا ہے۔ بڑی پتھری ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی دوائیں بعض اوقات استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے،
تو پھر آپریشن اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ شربت بزوری ایک بہت مشہور شربت ہے، یہ بھی اگر چھوٹی موٹی پتھری ہے تو 4 چمچ صبح و شام پانی میں ڈال کر پیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی فرمائے، اس کے لیے بھی چکنائی والی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، اور اس کے لیے 4 چیزیں آپ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ افسنتین یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ 6 گرام لینی ہے، گلاب کے پھول 6 گرام لینے ہیں، گل منڈی 6 گرام اور اناب 6 دانے۔ ان چاروں چیزوں کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور 1 گلاس پانی میں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے تو یہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے ہوتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے معدے میں تکلیف ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کھانے پینے پہ غور کر لیں کہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں، تو اس پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آملے کا مربع صبح شام استعمال کیا جائے 1 پیس، یہ معدے کے حوالے سے بھی مفید ہوتا ہے، اور سبزیوں کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ سونف استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی معدے کے حوالے سے فائدہ کرتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا مسئلہ ہے اس کے مطابق جو آپ کا پرابلم ہے تو اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک، لیفٹ بازو میں درد تھا، اس کے لیے چلتے پھرتے یا غنیجو کا ورد کیا جائے، اور اس کے علاوہ انجیر ہے، کھجور ہے، اور جو طاقت والی چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں، امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کولیسٹرول بھی چیک کرا لیں، بعض اوقات یہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادات کرام سے محبت کیسی فرماتے تھے حضرت محدث اعظم پاکستان، یہ بھی بتائیں اور کچھ ان کے ارشادات بھی سنائیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے، اور عمومی طور پر آپ کے کئی شاگرد بھی جو ہے وہ سید ہوا کرتے تھے۔ تو آپ جب کوئی بڑا جلسہ ہوتا جیسے دستار فضیلت ہے یا کوئی اور بھی جلسہ ہوتا تو جو انتظامی امور ہے وہ سادات کو نہیں دینے دیتے تھے، کیا بات، بلکہ دیگر کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ وہ یہ کام کریں، اور سادات کو جو ہے وہ قریب بٹھایا کرتے تھے اور بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ کیوں نہ اہمیت دیتے کہ یہ ان کے جو استاذ تھے ان کی گٹی میں ہی سادات کی محبت، یعنی حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے، اور وہاں بریلی شریف کے اندر تو سادات کو جو ہے وہ محاورتاً سر پر رکھا جاتا تھا۔ کیا بات، اور باقی جو ہے وہ جو بھی سنی ہے الحمدللہ وہ سادات سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کو کہ امیر اہل سنت جو سید سن لے نا تو وہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی ہوئی ہے ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں سید ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سیدوں کو کوئی تبرک بھی دینا ہو، کوئی بھی چیز دینی ہو، ایک ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز آ گئی، نہیں، اگر جو ہے وہ کوئی بھی چیز آ گئی ہے تو سیدوں کو ڈبل دی جاتی ہے ہمارے ہاں، یعنی امیر اہل سنت جو ہے وہ اتنی یعنی فوقیت دیتے ہیں۔ یہ علماء جو ہے وہ سیدوں کا جو جانتے ہیں کہ اسی خاندان سے تو ہمیں سب کچھ فیضان ملا ہے۔ کیا بات، تو محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور بھی بہت سارے سادات سے محبت کرنے والے واقعات ہیں، اور آپ کے اقوال تو بہت سارے ہیں۔ میں صرف ایک قول جو مجھے جس نے بہت ذرا لطف دیا وہ یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح تازہ روٹی اور تازہ سالن آدمی کو مزہ دیتا ہے نا، تو اسی طرح جو تازہ مطالعہ اور تازہ سبق ہے یہ بھی مزہ دیتا ہے۔ تو یہ فرمان میں غور کر رہا تھا اس پر، کیونکہ آپ یعنی مرکزی طور پر یا آپ کہیں جو غلبہ تھا آپ پر وہ تدریس کا تھا کہ آپ بہت زبردست قسم کے مدرس تھے، اور مجھے کہنے دیجیے وہ فنافل تدریس تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو وہی چیز مزہ بھی دیتی تھی، کیا بات، پڑھنا پڑھانا، اور بالخصوص نیا سبق، نئی تیاری اور نیا سبق، نیا ٹاپک۔ کیا بات۔ اور پھر جو ہے مفتی امین صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو بھی سبق پڑھاتے تھے اگرچہ آپ نے پہلے بھی مطالعہ کیا ہوا ہوتا تھا، اور آپ کو تو آپ کی تو زندگی گزر کے مطالعہ کرتے اور پڑھاتے، لیکن اس کے باوجود آپ رات کا مطالعہ نہیں چھوڑتے تھے، نیا مطالعہ کرتے تھے کہ کل مجھے سبق پڑھانا ہے۔ اور آپ پھر اندازہ لگائیں، آپ نے کوئی بیان کرنا ہو یا سلسلے میں بھی آنا ہو تو آپ مطالعہ کر کے آئیں تو اس دن آپ کا انداز، آپ کی شان ہی جو ہے وہ جدا ہوتی ہے۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق بھی بھرپور تیاری کر کے کیا کرتے تھے،
اگرچہ آپ جو ہے وہ آخری عمر کے اندر ظاہر ضعیف بھی ہو گئے تھے اور جو ہے بیمار بھی بندہ ہو جاتا ہے جب یعنی یہ عمر کا حصہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی محنت کا جو ہے وہ انداز اپنی جگہ برقرار رہا، یعنی محنت بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ زمانے طالب علمی دیکھے تو محنت ہی محنت، اور پڑھانے کا سلسلہ تو پھر بھی محنت۔ کیا بات! تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک اور بات بھی میں ساتھ ہی کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر آپ بہت بڑے مدرس تھے وہاں اور عالم دین تھے، محدث تھے، وہاں پر آپ بہترین قسم کے شیخ طریقت بھی تھے اور متبع سنت تھے اور بڑا درد امت رکھنے والے تھے، اور جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے خلفاء بھی ہوئے جن سے جو ہے وہ یہ سلسلہ طریقت جو ہے وہ عام ہوا، جس میں یہ نام یاد آ رہا ہے کہ ابو داؤد پیر محمد صادق قادری صاحب گجرانوالا، اور اسی طرح جو ہے وہ مفتی محمد امین قادری ہیں فیصل آباد یہ والے، اور خانقاہ ڈوگرہ میں ہیں مولانا عبد الکریم ابدالوی صاحب، یہ بھی آپ کے بہت بڑے خلیفہ تھے، اور بھی آپ کے خلفاء تھے۔ سر دس مجھے یہ نام یاد آئے اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور واقعی روحانی فیضان بھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آستانے سے عام ہوا۔ ابھی بھی کوئی آپ کے مزار پر انوار پر جاتا ہے تو اس کی وہ خالی جھولی نہیں آئے گا انشاءاللہ، یعنی خالی جھولی لے کر جائے گا اور اپنے گوہر مراد اپنی جھولی کے اندر بھر کر جو ہے وہ واپس آئے گا۔ تو واقعی جو آپ کا مزار پر انوار ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ ضرور جب کبھی فیصل آباد میں مدنی چینل آپ ناظرین کو عرض کروں گا کہ فیصل آباد میں جائیں تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ضرور جائیں، آپ خود وہاں جا کر دیکھیں گے کتنی آپ کو روحانیت اور سکون ملتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ آپ ضرور کا فیضان نصیب فرمائے، اور یہ اچھے اخلاق، یہ اچھے خوبصورت انداز اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی بزرگوں کی سیرت بھی، ان کا کردار بھی، ان کا انداز بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ابھی تک تو نثر میں ہی ذکر ہو رہا ہے، تو کچھ نظم میں بھی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سعادت اسلام بھی۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا، کہ ایک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا، کہ ایک سردار احمد کا، جہاں کل چھائی تھی کالی گھٹائیں، آج دیکھو تو، جہاں کل چھائی تھی گھٹائیں، آج دیکھو تو وہاں پھیلا ہوا ہے چاندنا سردار احمد کا، وہاں پھیلا ہوا ہے چاندنا سردار احمد کا۔ بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا، خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، ستارہ اوج پر ہو دائما سردار احمد کا۔
بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا تہلکا مچ گیا ہلچل پڑی بھرا گئے منکر پورے راہ جس گھڑی اڑنے لگا سردار احمد کا نظر میں رات دن دھولا براتوں سے گزرتے ہیں مگر ضرب المثل صحرا سجا سردار احمد کا بحمد اللہ کیا شہرا ہوا سردار احمد کا کہ ایک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا۔ واہ جی واہ۔ پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ علماء مشائخ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس آستانے سے منسلک ہے۔ دو نام میں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ مرحبا۔ کہ مولانا عبدالرشید رضوی سمندری ان کا بڑا آستانہ ہے، بڑا فیضان ہے، اور دعوت اسلامی سے امیر علیہ سنت سے ان کی محبت بھی مثالی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور بڑی متبع سنت جو ہے وہ شخصیت تھے، اور ان کے آستانے پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کے سجادہ نشین وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے۔ اور ایک اور ہے شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب، جو جھنگ کے اندر یعنی بھکر کے اندر ہے ان کا، جھنگ کے اندر تو بھی ہے ایک شخصیت عبدالرشید نام کے، لیکن یہ ہے مولانا محمد شریف رضوی بھکر کے اندر، ان کا وہاں پر جو ہے وہ دارالعلوم بھی ہے، اور یہ شیخ الحدیث بھی رہے ہیں دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام فیصل آباد کے اندر۔ تو یوں دیکھا جائے تو بڑی بڑی شخصیات جو اکابرین اہل سنت ہیں وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسلک ہیں۔ اور پھر آپ با کرامت ولی اللہ بھی تھے، کئی کرامتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں جو آپ سے ہیں۔ ایک واقعہ جو مجھے ابھی یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کے مرید تھے، ان کے سر میں درد ہو گیا اور بڑا شدید درد تھا، اور سفر میں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو یہ نہیں، اتنا سخت درد تھا، کروں تو کروں کیا۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ پیر صاحب کے نام میں برکت ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر آپ کا نام لکھا، سردار احمد، محمد سردار احمد، اور اس کو جو ہے وہ کاغذ پر لکھ کر جو ہے اپنے سر پر باندھ لیا۔ جیسے ہی سر پر باندھا تو ان کا درد کافور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ والوں کا نام ہے یہ بھی بڑا برکت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں انہی جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھے، ان سے فضل و برکات جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ واسطہ وصل براکہ واسطہ حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو کربلا کا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मेरी आदतें हो बेहतर बनो सुन्नतों का पैकर मुझे मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका।